فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت دنیا کا سب سے بہتر متاع ہے. خامد کے بارے میں عورت کے حوالے سے اور عورت کے بارے میں خامد کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک عورت بطور بیوی کے مثالی بیوی کون سی ہوگی؟ اللہ اکبر. فرمایا ان امرہا اطاعت ہو. ہماری سوسائٹی، ہماری بہنیں بیٹیاں، آج کا بہت بڑا مسئلہ گھر گھر ٹینشن، ٹسل، آپس میں الجھنے، ایک دوسرے کے ساتھ عدم توافق. یاد رکھیے جب ایک نیک مسلم صالحہ عورت ہوگی تو وہ اپنے کیریکٹر کو قرآن سے بلڈ اپ کرے گی. وہ اپنا میک اپ کٹ کسی کمپنی سے بنانے والی سے نہیں لے گی، بلکہ وہ اپنی میک اپ کٹ قرآن سے، سورۃ النساء سے، سورۃ النور سے، سورۃ فرقان سے، سورۃ حجرات سے، اللہ کے قرآن سے اپنا میک اپ کٹ، پورا میک اپ باکس یہاں سے لے گی. ہمیں ظالموں نے، کافروں نے دھوکے دے کر کہا کہ جی خوبصورتی عورت کے لیے ایسا ایسا ہے اور خوبصورتی کے لیے یہ کٹیں ملتی ہیں، بازاروں سے لے لو. اور کمبختو ظالموں، یہ بازار کی مصنوعی کٹیں مصنوعی حسن دیں گی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کا دین اسلام، یہ قرآن، یہ حقیقی شخصی روحانی ذاتی حسن دے گا جس کا کوئی توڑ نہیں، جس کا کوئی کاٹ نہیں. اللہ پر ایمان کے بعد، عقیدہ کے بعد، نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے بعد معاشرے کی ابتدا میں عورت خامد کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتی ہے. ایک یونٹ استوار ہوتا ہے، ایک نیا یونٹ انسٹال ہوتا ہے، اس میں ایک خامد ہے، ایک اس کی بیوی ہے، ان دونوں کے درمیان ایک میٹریمونیل، ایک ازدواجی زندگی ہے. اس زندگی میں محبت ہو، اخلاص ہو، خلوص ہو، وفا ہو، اور اس کے اوپر شرع اللہ کی چادر ہو، اللہ کا پردہ ہو، اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی اطاعت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو. دونوں میاں بیوی آپس میں مخلص ہیں، پیار کا رشتہ ہے، وفا کا رشتہ ہے، اخلاص ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دیانت کے ساتھ، مگر دونوں اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ پہلے مخلص. یہ جو عادت اور روش اختیار کر لی جاتی ہے کہ نیک گھروں کی بیٹیاں کہیں غلطی سے بے دین لڑکوں کے پلے بند گئیں تو 2 سال کے بعد کہیں دیکھا، اب وہ بیچاری برقع چھوڑ کے خامد کے ساتھ، اس کی داڑھی نہیں ہے، اس کا برقع نہیں ہے. بھئی تم دونوں کو کیا ہوا؟ تو وہ بیچاری کہہ دے گی کہ جی میں کیا کر سکتی تھی، ماں باپ نے بیاہ دی، دیکھو نا جی زندگی اس کے ساتھ گزارنی. غلط ہے. اطاعت شریعت کے اندر، شریعت کے تحت، محبت شریعت کے تابع، زندگی شریعت کے کنٹرول میں. شرع اللہ اہم ہے، شرع اللہ، اس کے بعد ہے ساری حیثیتیں دوسروں کی. سب سے پہلی حیثیت لازمی شرع اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک یونٹ استوار کیا. خامد بہرحال برتر ہے، اس کا مقام افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قوام، نگران، مانیٹر مقرر کیا. یہاں بھی سمجھو، یہ جو آج جاہل این جی اوز کی عورتیں گمراہ کرتی ہیں وہ میری برابر ہے، میں اس کی برابری کا دعویٰ کرتی ہوں، ہم اور وہ دونوں ایک ہیں، برابر کے پہیے ہیں، یکساں مرد و زن ہیں، ایسے پسند چل، میری لائکنگ اور پسند چل، نہیں، غلط ہے. اللہ نے جب قرآن میں کہہ دی الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے نظام چلانے کے لیے مردوں کو عورتوں پر قوام، نگران، مانیٹر مقرر کر دیا. خامد جاتا ہے نکاح کر کے بیوی کو نکاح سے لے کے آتا ہے، یہ ذمہ دار ٹھہرتا ہے، یہ مسئول ہے، یہ مکلف ہے، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی عصمت اور عزت کی حفاظت کرے گا، آبرو کی حفاظت کرے گا، اس کے خرچے اٹھائے گا، اس کے ساری کفالت کرے گا، اس کے سارے بوجھ برداشت کرے گا، پھر یہ نگرانی کرے گا، یہ گھر چلائے گا، شریعت کو نافذ کرے گا. وہ چھوٹا سا منی پاکستان ہوگا، اس پاکستان میں یہ خامد صدر ہوگا، یہ بیوی وزیر اعظم ہوگی، وہ بچے وہاں کے رعایا ہوں گے. وہ 4 کمرے کا پاکستان 4 صوبوں کا نہیں، 4 کمرے کا ایک منی پاکستان ہوگا. اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہوگا، رب رحمان ہوگا، قرآن ہوگا، محمد ذیشان ہوگا. اس طرح یہ گھرانہ گھر استوار ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کون سی ہے؟ اگر خامد امرہا
अत्वाअत हो, खामद ने हुक्म दिया भाई ऐसे करना है, ऐसे करो, ये पॉलिसी रखनी है घर की, हमने पर्दा चलेगा, शरीयत चलेगी, टेलीविजन नहीं चलेगा, ऐसे गुनाह और बेहूदगी के काम नहीं चलेंगे, और सर झाड़ मुंह फाड़ और बेपर्द गली में खड़ी होके पड़ोस में गप्पे हाँकना नहीं चलेगा। अक्सर व बेशतर छोटी गलियों में, तंग गलियों में जो मंजर देखने में आते हैं, खामद चला गया है, उसने हुक्म दिया था, उसने मना किया था, वो किसी मस्जिद में जाता था, जमाअतुद दावा के किसी मरकज से वाबस्ता है, वो बीवी को रोकता है, टोकता है, मना करता है, ये जब वो चली जाती है नाफरमानी करती, जब वो चला जाता है नाफरमानी करती, इताअत नहीं करती। फरमाया इन अमरहा अत्वाअत हो, अगर खामद हुक्म दे, देखो तुम मेरी बीवी हो, शरीक हयात हो, जिंदगी के हम सफर हो, तुम ऐसे चलना है, मैं ये चाहता हूं, अल्लाह का ये हुक्म है, कुरान की ये आयत है, रसूल का ये फरमान है, उसके मुताबिक अताअत हो, उसकी इताअत करे। नेक औरत की खूबी ये है, सिफत ये है कि चुपचाप, सरकशी नहीं, तमर्रुद नहीं, अपने खामद की इताअत कर ले कि भाई इसी में खैर है, मैं मानूंगी। इन नजरा इलैहा सर्रत हो, फरमाया बाहर से आए, बीवी को देखे, ठीक है कि ये घर में थी, बच्चों ने परेशान किया, अखराजात ने परेशान किया, पास पड़ोस के मसाइल होंगे, लेकिन इन नजरा इलैहा सर्रत हो, जब बाहर से आके बीवी पर नजर डाले तो ये इस अंदाज में बैठी हो, अपने आप को इंतजार में रखे हुए हो, कम से कम अपना मुंह माथा ठीक किया हो, कंघी पट्टी कर रखी हो, बाल सलीके से बनाए हुए हो, माथे पर एक मुस्कुराहट सजाए, मेरा खामद है, शरीके हयात है, हम दोनों हम सफर हैं, वो बाहर का काम करता है, मैं घर के बोझ उठाती हूं, वो आए तो मैं इस तरह रिसेप्शन करूं, इस्तकबाल करूं कि वो खुश हो जाए। नजरा इलैहा, इन नजरा इलैहा सर्रत हो, अगर वो बाकी बीवी को देखे तो ये खुले माथे के साथ, खुले दिल के साथ वेलकम करे, मरहबा कहे, इस्तकबाल करे, कोई मसला है, टेंशन है, बिठा के आराम से बाद में बात हो, लेकिन वो तेवरी चढ़ा के, बल चढ़ा के माथे पे और सिलवटें डाल के इस तरह बिल्कुल जिससे घर टूट जाए, गलत। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी ही खूबियां बयान फरमाई। अल्लाह फरमाया इन अक़सम अलैहा अबर्रत हो, बीवी को कसम दे दे खामद तो नेक बीवी सालिहा मरअतुस सालिहा अपने खामद की कसम का ख्याल रखे, उसकी लाज ख्याल रखे, मेरे खामद ने, मेरे शौहर ने मुझे ये कहा है, मैं ये करूंगी। और मैंने अक्सर देखा, शिकायत आती हैं, मामलात आते हैं, नौजवान था, अब उसकी शादी हो गई है, शादी वो ऐसे घराने से ले आया है जहां दीनी तरबियत नहीं, अब वो मरकज में दावत में आता है, जमाअतुद दावा में, लश्कर तैयबा में तरबियत उसने ले ली है, अब वो अपनी बीवी को चाहता है कि मेरी बीवी हो, मेरी हुक्म की पाबंद हो, शरीयत पर चले, मैं इसको कहूं कि ठीक है मेरे घर में तो अब तू पर्दा करती है, लेकिन जब तू मायके जाएगी, ननिहाल में जाएगी, तो फिर तेरे कजन आएंगे, खाला के, फूफी के, चचा के, मामू के, तेरे बेटे फर्स्ट सेकंड कजन आएंगे, उनसे पर्दा करना। हमने देखा कई बीवी को भेजते वक्त कसमें देते हैं, अच्छा देखो मैं तुम्हें कसम देता हूं वहां जाके ऐसा ऐसा करोगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक़सम अलैहा अबर्रत हो मरअतुस सालिहा, खावद कसम दे दे तो बीवी उसकी कसम की लाज रखे, पूरा करे। अल्लाह फरमाया इन गाबा अनहा, अगर ये सफर पर गया है, नसाहत हो, वो इसकी खैर खाही करे, फी नफ्सिहा व मालिही, अपनी आबरू में, अपनी इज्जत में, अपनी इस्मत में, अपनी जात में और उसके माल में। ये मरातुस सालिहा के इस्लामी मेयार हैं, कुरानी मेयार, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के रोशन खद्दो खाल, जिन पर एक इस्लामी मुआशरा एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, मगर उसमें मर्दों की तरबियत और औरतों की तरबियत यकसां होगी तो ये मुआशरा सही माना पे उस्तवार होगा। ऐसा नहीं है, आप ये ना समझिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी इताअतें और ये पाबंदियां और ये अहकाम औरतों पर ही दिए, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफ फरमा होते, आदमियों के पास बैठते तो उनको साफ साफ कहते इस्तौसू बिन निसाए खैरा, देखो औरतों से अच्छा सलूक रखा करो। खैर का लफ्ज कसरत से बोला आपने, फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, व अना खैरुकुम लिअहली, मैं तुम में से सबसे बेहतर हूं अपने घर वालों के साथ।
انہن خلقنا من ضلع، اللہ کے نبی مردوں کی تربیت فرماتے کہ دیکھو بیویوں کے ساتھ سختی نہیں کرنی، شدت نہیں کرنی، مار پیٹ نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی. یہ سارے الفاظ ہیں حدیث پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے اپنے ساتھیوں مردوں کے ساتھ. اللہ کے رسول کو بڑا حرص تھا کہ میری امت کی بیٹیاں، میری صحابیات، ان سب کے گھر بنے رہیں، گھر ان کے سنورے رہیں. تو آپ مردوں کو بھی حکم دیتے اصلاح فرماتے اور عورتوں کو بھی حکم دیتے اصلاح فرماتے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں تھے تو فرمانے لگے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی، اللہ نے مجھے جہنم دکھائی اور میں نے دیکھا اکثر اہلھا النساء، جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں. تو حدیث میں آتا کہ عورتیں گھبرا اٹھی، یا رسول اللہ کیوں، ایسا کیوں ہے، عورتیں جہنم میں آگ میں زیادہ کیوں جلیں گی؟ فرمایا بکفرہن، اللہ کے رسول نے لفظ بول دیا بکفرہن، اپنے کفر کے سبب. اب وہ اور پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لائی ہیں، مگر کفر کے معنی کبھی انکار ہے کبھی ناشکری ہے. کفر بمعنی کفران ہے. بکفرہن فرمایا تمہاری ناشکری کے سبب تم آگ میں جلو گی زیادہ. عورتوں نے سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی یکفرن العشیرہ ویکثرن اللعنہ، تم کثرت سے لعنت ملامت کرتی ہو، گالی گلوچ کرتی ہو، شدت زبان میں رکھتی ہو اور خامد کی، اپنے پارٹنر کی، عشیر کی، اپنے بیٹ اپنے شریک سفر کی ناشکری کرتی ہو، ناشکری. اب ذرا دیکھیں ہم اس حدیث پر، میں اپنے گھر، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، ہمارا معاشرہ اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بیبیاں بہنیں جب لڑ پڑتی ہیں، غصہ ہوتی ہیں تو پھر زبان میں کوئی کنٹرول نہیں رکھتی. یکثرن اللعنہ، لعنت، ملامت، شدت، پھٹکار، تو تکار کثرت سے کرتی ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور اپنے خامد کی، اپنے زندگی کا ساتھی، پارٹنر، لائف پارٹنر، شریک حیات، اس کی ناشکری کرتی ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ یعنی عورتوں کے ساتھ پوری زندگی اچھا کھانا پینا، خیر سلوک، کپڑے لتے، چوڑی زیور گہنا سب دیتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ دیکھے کہ اب کہیں کمی آ گئی ہے تو کیا کہے گی؟ واللہ ما وجدت منک خیرا قط، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے تو کبھی سکھ پایا ہی نہیں.